السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے شروع کر رکھی ہے سورہ الممتحنہ، اور اس کی پہلی 3 آیات ہم نے کر لی ہیں، اور پہلی 3 آیات کا خلاصہ آپ میں سے کون بیان کرے گا؟ جلدی بتائیں۔ کل جو ہم نے پڑھی ہیں 3 آیات، اس کا خلاصہ بیان کریں ذرا آپ میں سے کوئی، تاکہ دیکھیں یہ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ قرآن کو پڑھنا کس طرح ہے، سمجھنا کس طرح ہے، اس کا خلاصہ کس طرح بیان کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ درس اس لیے نہیں ہوتا کہ ون وے ٹریفک ہو، وہ درس دینے والا بولتا رہے، سننے والے سنتے رہیں اور اٹھ کے چلے جائیں۔ نہیں، غور و فکر، دل و دماغ اور سوال و جواب کے ذریعے آدمی پوری طرح بات کو کھول کے سمجھے۔ اچھا چلیں، اگر آپ نہیں بتاتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدینے میں اسلامی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں فروغ پا رہی ہے، دن دونی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ اور وہاں ایک واقعہ ہو جاتا ہے حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا۔ قرآن مجید نے کس طرح، قمر جہان صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں سب لوگوں کو، پلیز بند کیجیے۔ اچھا، تو آیت نمبر 1 تا 3 میں حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا واقعہ جو ہے وہ اس کا شان نزول ہے ان آیات کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلامی حکومت اسی وقت آپ حکومت اسلامی نظام کو فروغ دے سکتی ہے، اس کو مکمل نافذ کر سکتی ہے، جب ہر قسم کے رخنے، سازشیں اور اس میں کافروں کو، غیر مسلم کو، سیکولر جو لوگ ہیں ان کو کبھی موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ وہاں کوئی اپنا ایجنڈا چلائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسلامی حکومت مدینے میں قائم کر رہے ہیں، اور یہ حاتم بن ابی بلتہ جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں، لیکن ان کو بہت مسئلہ تھا ان کا کہ کسی طرح وہ اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں جو مکہ میں ابھی باقی رہ رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو وارننگ دے دی کہ اسلام اور اسلامی حکومت، اس کا دل میں پوری طرح یکسوئی سے اس کو قائم کرنا یہ فرض ہے مسلمانوں کا، نہ کہ وہ اسلام دشمن کو طاقتوں سے کوئی تعلق پیدا کریں، کوئی دوستی پیدا کریں، کوئی انفارمیشن لیک کریں۔ کوئی دلی دوستی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ آپ نے کل دیکھا ہے کہ ماں باپ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہوں تو ان سے بھی دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ان سے اچھے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، والدین کی خدمت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اور رسول کے معاملے میں ان سے کوئی رہنمائی نہیں لی جا سکتی۔ لہٰذا یہاں ایک بات بڑی کلیئرلی بتا دی گئی کہ اگر کوئی ملک اسلام کے نام پر بنتا ہے جیسے پاکستان ہے، تو وہاں پھر ان چیزوں کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں کے رہنے والے کفار کے ساتھ، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کوئی دلی دوستی رکھیں اور ان کو اللہ کے دین کے مقابلے میں ترجیح دیں۔ یہ ان کے ایمان کے برخلاف ہے۔ یہ ہے وہ بات جو بڑی اہم ہے، اور آپ کو اور مجھے ہر طرح سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دین کو سپریم مانا جائے،
اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے برخلاف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف کوئی ہمارا عمل اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن بڑی سخت شرمندگی ہوگی۔ یہ تھی بات۔ اچھا، اب آپ ذرا نوٹ فرمائیں، آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو حاتم بن ابی بلتہ ہیں، یا یہ جو مسلمان اتنی بڑی قربانی دے کے اور انہوں نے ہجرت کی اور پھر اس میں بھی حصہ لیا جنگ بدر میں، تو ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باتوں کو کھول کھول کے سمجھایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 میں، دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ جس حوالے سے بات ہو رہی ہے نا کہ کافروں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دی ہے۔ کیا بہترین اسوہ حسنہ ہے؟ بڑے غور سے سنیں۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ان براء منکم، ہم تم سے بالکل لا تعلق ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، صرف تم سے نہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی بیزار ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت، قدرت، خالق، ربوبیت سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ وہی ہستی ہے ایک جس کی ہم عبادت کریں اور اسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کے بندے بن جائیں۔ دیکھیں کیسا اعلان کیا انہوں نے، اعلان بریت، اپنی قوم سے بھی اور ان بتوں سے بھی۔ پھر سنیں بڑے غور سے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہم نے تمہارا انکار کیا اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک دشمنی، دائمی دشمنی جو ہے وہ شروع ہو گئی، والبغضاء، اور بغض، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اب تم سے اگر دوستی ہو سکتی ہے تو کس شرط پر ہو سکتی ہے؟ کہ تم اللہ تعالی واحد پر ایمان لاؤ۔ یہ ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص مندی اور اللہ پر توکل، ایسا ایمان کہ وہ کہتے ہیں کافرو، حالانکہ دیکھیں آپ سوچیں کتنا بڑا انہوں نے ایندھن جمع کیا، لکڑیاں جمع کی، پھر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ پر توکل کی یہ مثال جو حضرت ابراہیم نے پیش کیا، اللہ تعالی ہمیں وہ نمونے کے طور پر دکھا رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہتے ہیں، پہلی بات، میں تم سے بالکل بری ذمہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان بتوں سے ہے جن کو تم پوجتے ہو، اور ہم نے تمہارا انکار کیا، اور تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی ہمیشہ کے لیے، بغض اور دشمنی، اور یہ جب ختم ہوگا جب تم اہل ایمان بن جاؤ گے، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیں، ہم اپنے ان دوستوں، ان عزیزوں، ان والدین کو جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، کتنی دلوں میں محبت رکھتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسا اسوہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود تلقین فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو حاتم بن ابی بلتہ، تم کو اور یہ سارے مسلمان جو ہجرت کر کے ہیں ان کو تو فالو کرنا چاہیے تھا اسوہ ابراہیمی۔ اچھا، کبھی آپ نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں تو ایک عجیب محبت اور تعلق، اس لیے کہ حضرت ابراہیم واقعتاً ایک نمونہ ہے۔
اور آگے آیت نمبر 4 میں بھی جو بات فرمائی ہے، اس سے پہلے اگر ہم اس ہینڈ آؤٹ کا مطالعہ کر لیں جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا صحیح مطالعے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ ساری آیتیں اکٹھی کر لیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ اب حضرت ابراہیم کی ایک ٹوٹل پکچر قرآن کے ذریعے سے ہمارے پاس آ گئی ہے، اور یہ ایسی پکچر ہے کہ جس کو پڑھ کے اپنا انسان جائزہ لے کر اپنی اصلاح کرے تو اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ کے سامنے مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں تک کوئی سوال ہو؟ قرآن مجید میں بڑی کثرت سے ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. نوٹ کیا ہے کبھی آپ نے؟ ثواب کے لیے قرآن نہ پڑھا کریں، قرآن ثواب تو ہوتا ہی ہوتا ہے بشرطے کہ ہم قرآن کے تقاضے پورے کریں. جی سر جی، نوٹ کیا. کل میں سورہ صفات پڑھ رہی تھی تو سبحان اللہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا، اتنے عمر میں اللہ نے انہیں بیٹا دیا، پھر اسی کے ذبح کرنے کا حکم آ گیا. تو سبحان اللہ، مجھے اتنا پڑھ کے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا مجھے اس دفعہ پڑھ کے ہوا ہے. وہ آپ کے سمجھانے کی وجہ سے بہت مجھے سمجھ آئی. وہاں تو انتہا ہو گئی ہے میڈم کہ اللہ کا رسول اس عمر میں بیٹا ملا، اور جب وہ چلنے دوڑنے پھر والا ہو گیا اپنے ساتھ، اس وقت این جوبن پہ ان کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کس طرح آپ نے چھری چلا دی. بیٹا بھی کیا عجیب ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے افعل ما تؤمر، ابو جان کر گزریے جو کچھ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے. یہ کیا بات ہے، اس پہ تو آدمی وہاں رک جاتا ہے اور سکتے میں آ جاتا ہے کہ کمال ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ایسے رب کے فرمانبردار ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اللہ نے وہ ایمان کاش ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے. اب ذرا آ جائیے ہینڈ آؤٹ پہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں 26 آیات کا ذکر ہے، اور اس پہ سب سے پہلے فرمانبرداری کے خدائی مطالبے پر بلا توقف رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. اذ قال لہو ربہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا اسلم، مطیع ہو جا، اوبیڈینٹ بن جا، ہر بات میرے حکم کے مطابق چل. قال، جواب دیا اسلمت لرب العالمین. غور کیجئے، میں فرمانبردار کس کے لیے ہو گیا؟ اس رب کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. یہ رب العالمین کو یہاں نوٹ کیجئے. حضرت ابراہیم بڑی پتے کی بات کہہ گئے کہ وہ رب، وہ خالق، مالک، رازق، حاکم جو سارے جہانوں میں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور پھر انسانوں، جنوں، نباتات، حیوانات، ساروں کا پروردگار ایک ہے. کیا بڑی بات کہہ دی ہے. سورہ بقرہ کی آیت 131 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور پھر خود رب کہتے ہیں. سورہ نحل کی 120 دیکھیے، یہ کس کا سرٹیفکیٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ. ان ابراہیم کان امتن قانتۃ للہ حنیفا. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم کی ذات ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع اور فرمانبردار اور یکسو. یکسو کیا ہوتا ہے بھلا؟ یہ قرآن میں بڑا آیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ یکسو مسلم تھے. کیا مطلب؟ ہر چیز، ہر عقیدے، ہر شے سے کٹ کر اللہ کے بندے کرے. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، وہ اللہ کے حکم کو بس دیکھتے تھے. آگ جلا دی، لو جل گیا، کہا ڈال دو اس کو، اللہ کا حکم ہوا آپ کود پڑے آگ میں. بیٹے گلے پہ چھری کرا. یہ ہے یکسوئی کہ اللہ کا حکم، اسی فوکس ایک اللہ کی طرف. اللہ نے کیسے کیسے سرٹیفکیٹ دیکھی ہیں. نمبر 3 پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی فرما وفاداری کا حق ادا کیا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورہ نجم میں
چھوٹی سی آیت ہے، اور ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ کی وفا کا حق بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اور رب خود فرما دے کہ ابراہیم نے میرا حق ادا کیا، وفا کا حق ادا کیا، تو بہت بڑی بات ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. سبحان اللہ. سورہ نحل کی آیت 120 اور 121 آپ کے سامنے میں پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع اور فرمان اور یکسو. ذرا یہ الفاظ نوٹ کریں. اور پھر فرمایا وہ کبھی مشرک نہ تھا. اچھا، یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں، وہ تو یکسو مسلم تھے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے. لیکن یہ الفاظ کیوں آتے ہیں بھلا؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا؟ سر جی باقی تمام مذاہب والے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارے جد امجد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ تم تو مشرکانہ حرکتیں کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. آپ نے بڑی صحیح بات کہی، لیکن آپ نے بڑی شروع میں جو بات کہی کہ یہاں یہود و نصارہ کا ذکر ہے. آپ سب مذہب کی بات کر رہے ہیں، صرف یہود و نصارہ دونوں مشرک تھے. نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، کبھی اللہ کہتے تھے. اور یہود جو تھے، حضرت عزیر، ایک طبقہ ان کا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا. بات کو بالکل کلیئر کٹ سمجھے. آپ سب مذہبوں کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا یہاں اللہ نے اس لیے یہ بات کی، یہ طنز ہے کس پر؟ یہود و نصارہ پر، کہ تم تو مشرک ہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اور اس کے فالوور جو ہیں وہ حقیقی فالوور ہیں حضرت ابراہیم کے. نہ یہود ہیں نہ یہ نصارہ ہیں، بلکہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح ذکر فرماتے ہیں ذرا دیکھیں نمبر 5 پہ. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اور ذکر کرو میرے بندے ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، جو بڑی طاقت اور بصیرت والے تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ. کیا بات ہے کہ رب فرما رہے ہیں کہ بڑی قوت رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کر لیا تھا. اور دار آخرت کی یاد وہ تھی، ان کی دار آخرت کی یاد. ذرا غور فرمائیں کہ رب العالمین نے کس قدر ذکر کیا ہے اپنے اس بندے ابراہیم اور ان کے اولاد جو انبیاء تھے. اچھا، وہ جو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ بڑا طنز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر، جو اپنی نسبتیں کس سے جوڑتے ہیں؟ ہاں، ابراہیم تو ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو مسلم تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے؟ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ دیکھیں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے قرآن سے. اس لیے کہ یہودی اور عیسائی یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے. نہیں، سر لیکن یہ کیوں کہتے یہود تھے؟ اور اللہ کہہ نصارہ، رہے ہیں کہ وہ نہیں تھے. سر یہ یہود اور نصارہ انہوں نے خود سے اپنے نام رکھ لیے ہوئے تھے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں تو وہ تو نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے. دیکھیے، پہلے آپ کو صحیح بات سمجھ آنی چاہیے. ہر نبی کے
هو سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے فالوور جو تھے ان کا نام مسلمین، فرما بردار رکھا۔ یہ یہودی اور نصرانی کا نام انہوں نے بعد میں، جب یہودی بگڑے تو انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، ورنہ مسلمان تھے وہ۔ عیسائی بگڑے تو انہوں نے اپنا نام نصارہ رکھ لیا۔ لہٰذا یہ تو اس وقت بھی نہیں تھے جب خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ انہوں نے گھڑا ہے بعد میں، لہٰذا یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ اچھا، ایک بات جو بڑی آیت نمبر 7 پر ہے، نہایت بردبار، متحمل مزاج، نرم دل اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے۔ یہ بڑی بات ہے، بڑی۔ آج ہم مسلمان امت کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہی۔ توبہ تائب ہو کے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اور سب سے اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہاں سورہ ہود میں کہا ان ابراہیم لحلیم اواء منیب، 3 صفات بتائی ہیں۔ ابراہیم بڑے حلیم تھے، بڑے نرم دل تھے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حلیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، صفت اللہ کی، کیا مطلب ہے اس کا؟ بردبار، نرم دل، نرم دل۔ دیکھیں، یہ صرف لفظی معنوں پہ اکتفا نہ کریں، اس بات کو پوری طرح سمجھیں۔ جو ہستی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ٹھیک کرے، ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ کفار کو بھی دنیا میں جو محنتیں کرتے ہیں، جیسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتا ہے ان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا۔ وہ باپ جو ان سے کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، اس کو بھی کہتے ہیں میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اللہ سے۔ سوچیں ذرا، بات کو اس طرح سمجھیں نا، تاکہ بڑا کلیئر ہو جائے، خود ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں حلیم بننے کے لیے نرم دل ہونا کیسا ضروری ہے، کون سی مثال سے ہم اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، تو منیب جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہدی من ینیب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یا کرے گا، اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ یہدی جو ہے، ینیب جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جائیں۔ ینیب کا معنی کیا کریں گے آپ؟ وہ حال کا معنی ہوگا وہ رجوع کرتا ہے، اور مستقبل کا معنی ہوں گے تو وہ رجوع کرے گا۔ یہ بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو حضرت منیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، ہر امیدیں بھی اس سے، ہدایت بھی اسی کی، سب چیزیں وہیں سے لے رہا ہے۔ تو یہ خاص خوبی بتائی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی۔ یہ ایسے اسوہ نہیں بن گیا ابراہیمی کہ اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا، ذرا غور سے دیکھیں۔ کوئی سوال سورہ توبہ کی آیت 114 کے بارے میں؟ اب ذرا سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ وہ اپنی تمام نعمتیں جو ہیں تم پر کامل کر دے، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی۔ یہ حضرت یوسف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما اتمہا، جیسا کہ ہم نے مکمل کیا، علی ابویک من قبل، تمہارے آباء و اجداد پر، جیسا کہ اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک حلیم حکیم، آپ کا رب جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علم اس کا فیصلہ اس لیے کامل ہوتا ہے کہ
کامل علم کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کامل حکمت کی بنیاد پر۔ اب آپ نے نوٹ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہاں مثال کس کی دے رہے ہیں کہ نعمتوں کا اتمام میں نعمت کہاں پر کیا؟ حضرت ابراہیم پر۔ کیا درجات ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے سامنے، بڑے غور سے نوٹ کریں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ مریم کی آیت 58 میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبیین، یہ ہیں وہ لوگ انبیاء میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح، یہ آدم کی اولاد بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح کے ساتھ حضرت نوح پر ایمان لائے اور اس کشتی میں سوار تھے۔ ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تھے۔ واسرائیل، اسرائیل کس کا نام ہے؟ جلدی بتائیں۔ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام یعقوب کا علیہ لفظ ہے۔ السلام۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کن، یہ سب اللہ کے مجتبی اور انعام یافتہ ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وَأَجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ، وَأَجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ آیات الرحمن، آیات بھی کس کی؟ رحمان کی، جو حد سے زیادہ جس کی رحمت ہے۔ خروا سجدا، وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وبکیا، اور رونے لگ جاتے ہیں۔ ہم پر ایک سجدہ یہاں لازم ہو گیا ہے، آپ درس کے بعد ایک سجدہ کر لیں۔ ایک ایک آیت پہ ذرا غور کیجئے اور آپ سمجھیے بات کو کہ کیوں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محبوب ہے اللہ کو۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ ولم یک من المشرکین، اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خواب میں صرف دکھایا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کی خواب کیا ہوتی ہے بلا؟ وہی اچھا، اللہ کی وحی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، وہی ہے نا، تو وہی اللہ کا حکم دے رہا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا، جب آپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اس وقت رب نے اعلان کیا تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے میں کیا جزا دی حضرت ابراہیم کو؟ ان کا سر جی، بیٹا بیٹے کی جگہ پر ایک تازہ مینڈا اللہ تعالیٰ نے لا کر جو ہے لٹا دیا اور اس کو ذبح کیا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کریں کہ رب نے کیا حضرت ابراہیم پر احسان فرمایا کہ آپ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اور وہاں جب آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا جو جنت سے اللہ نے بھیجا ہے وہ ابراہیم کی جگہ اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ ایسے پڑھ کے گزر نہ جائیں۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کے درجے میں عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بدلہ چھوٹا سا نہیں ہے، اس پہ جتنا غور کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شانوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و تابعداری کی انتہا اتباع کی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا دیا۔ یہ فدیہ کون دے رہا ہے؟ ذرا غور کریں، رب العالمین خود دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسی کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ یہ کیا، اس سے کیا مطلب ہے تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ؟ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اب سب کے لیے یہ سنت ہو گیا ہے نا طریقہ۔
تو آپ نے کبھی قربانی کرتے وقت جب کرتے ہیں تو آپ نے اس سارے واقعے کو سامنے رکھا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے تو کتنا آسان کر دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے عید قربان آئے گی۔ نوٹ کریں ذرا یہ واقعات، یہ ساری چیزیں بالکل ہمارے ذہن و فکر پر مسلط ہونی چاہیے کہ رب کے کتنی زبردست احسان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم کو کیوں اللہ تعالیٰ اسوہ ابراہیمی کو ہمارے لیے نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا جانور موٹا تھا، ہم نے مہنگا لیا اور کمپیئر کر رہے ہیں دوسروں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے گوشت نہیں چاہیے، مجھے تمہارے وہ جذبے چاہیے۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ کسی کو ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے نمبر 13 میں دیکھیں کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران العالمین، سارے جہانوں پر۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو۔ ذرا غور فرمائیں کہ دنیا والوں پر ترجیح دے دی، کیوں؟ انہوں نے وہ اعمال کیے کہ وہ اس قابل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ان سب کو ترجیح دے دی۔ آگے جو سرٹیفکیٹ ہے نا بقرہ کی 124 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ وَإِذِ ابراہیم ربہ، اور جب رب ابراہیم نے کو آزمایا گیا بکلمات، چند چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ آزمائشیں بھی کیسی ہیں آپ ذرا نوٹ تو کریں۔ آگ میں پھینکا جانا، بچے کو ذبح کرنا، اور پھر وہاں سے ہجرت کرنا، کہاں سے؟ عراق سے، پہلے فلسطین پہنچنا، پھر مصر پہنچنا، پھر وہاں سے کعبۃ اللہ میں پہنچنا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا، ریکنسٹرکٹ کرنا، وہاں دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ دعا قبول کرنا، اور پھر اسی کے نتیجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کا تعلق ہماری سوچ، فکر، ہمارے عقیدے اور ہمارے دین سے ہے۔ رب نے بھی پھر انعام کیا دیا ہے، ذرا دیکھیں سورہ بقرہ کی 124 جو 15 نمبر پر ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی چند باتوں میں آزمایا ابراہیم کو، اور فَآتَمَهُنَّ، اور وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام وہ اس سب میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ساری دنیا کا امام بناتا ہوں۔ ذرا نوٹ فرمائیں، پوری انسانیت کا امام۔ جاعلک للناس اماما، کیا درجے ہیں ابراہیم کے علیہ السلام کے؟ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں اس کو سلیکٹ کر لیا، چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ ذرا نوٹ فرمائیں ابراہیم علیہ السلام کے مقام، مرتبے کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو کتاب میں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ تو ایک راست باز سچے انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، اور وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو برکت عطا فرمائی۔
یہ جو آیت انبیاء کی آ رہی ہے 69، قلنا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میں نے حکم دیا، ہم نے حکم دیا، یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جا۔ یہ سلامتی کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ بغیر کوئی سر نقصان اور ضرر پہنچائے ہوئے۔ بہت زیادہ نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ٹھنڈی نہ بھی بہت نہیں زیادہ تھی، گرم۔ ہاں، بہت زیادہ ٹھنڈک سے بھی پھر وہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے نہ ٹھنڈک تھی نہ زیادہ گرم، سلامتی والی دیکھیے بن۔ پہلے بات سنیے، جب گرمی آگ سے بندے کو نکالا جاتا ہے تو وہ باہر کا موسم جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی اس پہ اور اذیتیں ہوتی ہیں، کھال جل رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے لیے ایسا ماحول پیدا فرما دیا، یہ سب اللہ کا کے کام ہے اور اللہ سب کر سکتا ہے، کہ آگ جو ہے وہ بجائے تکلیف دینے کے سلامتی والی بن گئی۔ ذرا نوٹ کریں آپ بات کو، کس نے حکم دیا؟ یا نار کونی بردن سلامن علی ابراہیم، کہ آگ سے باہر آئیں تو سلامتی والی ہو جا، ان پر ہر طرح کا سکون اطمینان ہو، جلنے کا کوئی ان کو اذیت کا کوئی سامنا نہ ہو۔ آگے نمبر 21 پہ تو سورہ نساء کی 125 کا ٹکڑا ہے، بڑا کمال ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ اعزاز بڑے کم لوگوں کو ملتا ہے۔ اچھا، انہوں نے بھی کمال کیا اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے انعامات عطا کرنے میں کمال کیا۔ مثلاً آپ دیکھیں، جب آپ نے چھوڑا عراق، فلسطین آ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں جس کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی نا وہ کتنا قدردان ہے۔ وَاعْتَزَلَكُمْ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے الگ ہوتا ہوں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ وَدْعُوا، اور میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ عَسَىٰ اللہ یکون بدعاء ربی شقیّا، میں رب سے دعا مانگنے کے بعد کبھی بدبختی سے دو چار نہیں ہوں گا۔ اب ان کا یقین دیکھیں اور رب کے انعامات دیکھیں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب وہ اپنے خاندان والوں سے الگ ہوا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی الگ ہوا جن کو وہ اللہ کے علاوہ چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی۔ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے حضرت ابراہیم کہ اللہ کے لیے قربانیاں دیں۔ اللہ نے صرف اولاد ہی نہیں دی، بڑھاپے میں اولاد دی، اور وہ اولاد بھی کون تھے؟ نبی تھے۔ جس طرح وہ دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، اسی طرح اس کی اولاد میں سے حضرت اسحاق ہوں، حضرت یعقوب ہوں، حضرت اسماعیل ہوں۔ پھر یہ تو ایک سلسلہ چلا ہے حضرت اسحاق کی اولاد میں، اور وہ سلسلہ کہ یہ امت پوری کی پوری بنی اسرائیل کبھی نبی سے خالی نہیں رہی، ایک بلکہ دو دو نبی تھے۔ آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں دیکھیں، اور اس میں دیکھیں کہ رب جب بندہ کتنا اس کا فرمان بردار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور رب کے کرم کی بھی انتہا دیکھیں۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیں اور آج دیکھیں اس کعبۃ اللہ کے ساتھ یہ محمد بن سلیمان کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ کعبہ میں نے کس لیے تعمیر؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ لوگ نماز قائم کریں۔ اور پھر کیا خوب فرمایا، ذرا غور کریں،
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دلوں کو ایسا کر دے، ان میں ایسا بھر دے محبت، تہوی الیہم، کہ اس کی طرف کھنچے چلے آئیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق دے پھلوں کا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کریں۔ آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ مجھے بتائیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں جو فروٹ ملتا ہے ریڑھیوں پر اور دکانوں پر، وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ بتائیں مجھے، میں نے امریکہ دیکھا ہے، یورپ دیکھا ہے، افریقہ دیکھا ہے، ایشیا کا رہنے والا ہوں۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کہ ان کو پھلوں کا رزق دے، حضرت ابراہیم کی ایسی قبولیت ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ کون کون جی سا سر ایسا ہی ہے۔ جی سر، صرف کیلے کو دیکھ لیں سر، وہاں کا ایک کیلا ہی دیکھ لیں، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر! یہ جو آج کا آپ کو 250 کا کیلا مل رہا ہے نا، اس کی شکل ہی دیکھ لیں پاکستان میں، اور وہاں بہترین افریقہ کا کیلا، اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، سبحان اللہ۔ کوئی فروٹ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں کیلیفورنیا کا سیب آپ کو وہاں ملے گا۔ اللہ اکبر! دنیا کا بہترین فروٹ وہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ بڑے غور سے دیکھیں، بڑے غور سے سمجھیں بات کو۔ سر جی جولائی اگست کے اندر کینو اور مالٹے اور بالکل فریش۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں سنگترا، مالٹا، ہر چیز بڑی زبردست قسم کی ہے۔ میں جب وہاں تھا نا لیبیا میں، آپ یقین مانیں وہاں جو نسلیں تھیں اس کی، کنوں کی اور مالٹے کی، بوسرا ایک تھا جس کا کوئی بیج بھی نہیں ہوتا، میں حیران ہو جاتا تھا کہ رب العالمین نے ایک سے ایک بڑھ کے انسانوں کو نعمتیں دی ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں تو آپ کو وہ نسل ملے گی جو دنیا کی اعلیٰ ترین ہے، کوئی بھی فروٹ۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ابراہیم کی صورت 37 میں کہ یہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ اچھا، اب ایک اور بات یہاں نوٹ فرمائیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کا نا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، کہ محترم گھر کی میں جو لوگ جو ہیں وہ ان کے مشتاق ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی اہل ایمان، واقعی اہل ایمان ہو تو اس کا دل نہ تڑپتا ہو کہ کاش میں ایک دفعہ حج اور عمرہ کروں۔ یہ اس سر جو دعا، ایک دفعہ وہ آتا ہے وہ تو اس کا دل ادھر ہی لگ جاتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، وہ تو اور زیادہ تڑپ پیدا کر دیتا ہے، وہ کہ جیسے ہی آتا ہے کہتا ہے میں دوبارہ چلے جاؤں، میں دوبارہ چلے جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ کیا حضرت ابراہیم کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ اس ہینڈ آؤٹ کو پرنٹ کرا لیں، اپنے دوستوں کو بھیجیں، واٹس ایپ پہ اپنے بچوں کو بھیجیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کیسے ان کی دعاؤں کو قبولیت بخشی ہے۔ سر جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا نا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ کیوں نہ کہیں، کیوں نہ کہیں، آپ دیکھیں کہ وہ دعا ہی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ اچھا، اب سنیں آگے۔ آج میں کیا لائی ہیں بقرہ، ذرا عریشہ صاحبہ اپنا مائک بند کریں، آپ کی آوازیں باہر جا رہی ہیں پلیز۔ اچھا، اب سنیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے مرکز، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخُذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اب وہ منظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہر حاجی جو ہے وہ
اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ مقام ابراہیم پر مجھے 2 نفل مل جائیں۔ سب چیزیں قرآن میں مذکور ہیں، کاش ہم ان کو پڑھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اور قرآن میں سارے اہل ایمان سے فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور پھر فرمایا، آپ دیکھیں بقرہ کی 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پوری انسانیت کے امام بنا دیے گئے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام شرائط پر پورے اترے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی 130 میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں اس کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ تو دنیا میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، وہ جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت میں صالحین کے ساتھ رکھے۔ اور یہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ ہو چکی ہے۔ سلام علی ابراہیم، یہ سلامتی کون بھیج رہا ہے؟ وہ جو سراپا سلامتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا اس میں سورہ اپنا جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، وہ سراپا سلامتی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ آپ سورہ حشر میں پڑھی ہے۔ سورہ حشر میں ذرا غور سے پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ اس آیت کا دوسری آیتوں سے کیا تعلق ہے۔ یہ بھی ہو چکی ہے سورہ انبیاء کی، قلنا یا نار کونی بردن سلامن علی ابراہیم، سلامن کے معنی ٹھیک ٹھیک سمجھیے۔ اور پھر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کسی کو دوست بنا لے، اس سے بڑا اعزاز تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ مریم کی بھی ہو چکی ہے، پہلے آ چکی ہے 48 49 جو 22 نمبر پر ہے، اور 23 بھی ہو چکی ہے، سر 24۔ ہم 26 نمبر پہ تھے، جی ہم 26 نمبر پہ تھے۔ سوری 26 نمبر پہ، جی جی ہاں 26 نمبر میں سنیں اللہ تعالیٰ کیا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں حضرت ابراہیم کو؟ قد صدق اللہ، سوری قل صدق اللہ، ان سے کہو اللہ کے رسول اعلان کر دو اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ اللہ نے سچ، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیف، تو تم ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین۔ اور آخری آیت سورہ نساء کی 125، ومن احسن دینا، اس سے اچھا دین بلا کس کا ہو، ممن اسلم، جو اپنے آپ کو جس نے مطیع کر دیا، وجہہ للہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور عمل بھی احسان کے درجے میں کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا یہ سب چیزیں کہاں ملیں گی؟ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے الحمدللہ ہم نے وہ تمام آیات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتی ہیں، ان سب کا ہم نے مطالعہ کر لیا۔ اور اب ذرا آیت نمبر 4 کو میں پھر آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی پیروی کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور سر ایک فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی ہے نا کہ
क़यामत तक के लिए हर नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन पर दुरूद सलाम भेजा जाएगा। ये तो आपका हर नमाज, 5 नमाजों में नमाज के हर खात्मे पर आप दरूद भेजते हैं, और ये एजाज़ है, और यही उनकी फजीलत का एक बहुत बड़ा, हर नमाज पढ़ने वाले को भी सबक मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह उनकी फजीलत मुकाम मर्तबा है, लेकिन आप दुआ मांग लें कि अल्लाह वही मर्तबा जो हज़रत इब्राहीम का था वही अता फरमा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम। अच्छा, अब वापस आइए ज़रा आयत नंबर 4 पर और बड़े गौर से सुनिए। मैं तर्जमा करता हूँ। अब उस पूरा जो अभी सब हमने सारी फजीलतें पढ़ी हैं उसके नतीजे में ज़रा इस आयत पे गौर कीजिए। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनह फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, तुम लोगों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथियों में एक बहुत अच्छा नमूना है। क्या नमूना है? तुम तो उन मक्के वाले जो रिश्तेदार रह गए उनके लिए मैसेज भेज रहे हो, मोहब्बत का मैसेज भेज रहे हो। ज़रा देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्या किया उन्होंने। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, इन्न बरूअम मिनकुम, मैं तुमसे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हूँ, मैं ला ताल्लुक़ हूँ तुमसे, न सिर्फ तुमसे, व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और इन बुतों जिनकी पूजा करते हो इनसे भी बरी ज़िम्मा हूँ, कोई ताल्लुक़ नहीं है। कफरना, हमने तुम्हारा इनकार किया, बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावा, और अब तुम्हारे हमारे दरमियान दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी है? तुम अल्लाह के दुश्मन बुतों की पूजा करते हो, मैं उस अल्लाह रब्बे करीम की पूजा करता हूँ, मैं उसकी इबादत करता हूँ, मैं उसके अहकामात का पाबंद हूँ, लिहाजा तुम्हारे और हमारे दरमियान दुश्मनी है। ये होना चाहिए एक मोमिन का ईमान। अच्छा, और कहा कि ये दुश्मनी और वल बग़ज़ाउ अबदन, ये अब जारी रहेगा। कब खत्म हो सकता है? हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदहू, यहाँ तक कि तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाओ। अब आप अंदाजा करें कि ये उसी ईमान, जिस ईमान का हमने पूरे अभी ये सारी आयतें पढ़ी हैं, उसी ईमान वाला इब्राहीम ये बात कह सकता है। और अल्लाह ताला ने उस वक्त मुसलमानों के सामने, ये 7 हिजरी में नाजिल हुई है सूरह मुम्तहिना, और आगे अभी आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या बशारतें दी हैं मुसलमानों को। अच्छा, एक बात आगे बड़े गौर से देखिए, इल्ला कौला इब्राहीम, हाँ ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ले अबी है, अपने बाप के हवाले से, लअस्तग़फिरन्न लक, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। लेकिन आगे एक बात कहते हैं, बड़े नोट कीजिए गौर से, वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै, और अल्लाह ताला से आपके लिए कुछ हासिल करना मेरे बस में नहीं है। क्या मतलब है? कि रब्बुल आलमीन जो चाहता है करता है, कोई उसके रुकावट नहीं डाल सकता। रहा मेरा मामला, मैं भी बेबस। तो जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह बेबस हैं, तो कौन है जो ये लोग क्लेम करते हैं कि रब से छुड़ा लेगा? जरा गौर कीजिए। वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै, और अल्लाह ताला से आपके लिए कुछ हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रब्बना अलैका तवक्कलना, ये है कमाल की बात। क्या है? ऐ हमारे रब, तेरे ही ऊपर हमारा भरोसा है। व इलैका अन्नबना, और तेरी तरफ हम रुजू करते हैं। व इलैकल मसीर, और तेरे हुजूर ही हमें पलटना है। ये यकीन था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इसलिए उन्होंने अल्लाह के दुश्मनों और बुतों को खिलाफ जो बात की है, वो इस यकीन, उनको सारा तवक्कुल किस पे था, भरोसा किस पर था? अल्लाह पर था। और हजरत हातिब बिन मलता बिन अभी मलता जो थे, बलता, बलता, वो
ایمان میں تھوڑے سے کمزور تھے تو انہوں نے سمجھا کہ قریش بچا لیں گے، لیکن بچاتا کون ہے؟ توکلنا الیک، یہ حضرت ابراہیم کی بات کو پکڑیں، اور ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے۔ جن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے اللہ ان کی ایسی مدد فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں افغانستان میں امریکہ کو اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ تھا، توکل تھا، امریکہ کو پاکستان کے جیسے پجاری جو اس کے طاغوت کے، ان پر بھروسہ تھا، اس کو بھروسہ تھا اس پہ، وہ جو اس نے معاہدے کر رکھے تھے دوسرے ملکوں سے، لیکن مجاہدین جو نہتھے تھے ان کو کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ پر۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ جب اللہ پر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے، یہ نوٹ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی ایمان دے۔ اور وَإِلَيْكَ أَنَّبْنَا، اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور آخری بات وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، پلٹ کے بھی آپ کے پاس جانا ہے، ہمیں وہاں پھر سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی۔ اچھا، اب یہاں ہے ایک بات آپ کو کھٹکے گی نہیں، لیکن بلکہ بہرحال آپ اس پہ خیال کریں گے کہ وہ اپنے باپ جو بت پرست تھا، ایک طرف تو اوپر منع کر رہے ہیں کہ میں ان بتوں کو بھی خلاف ہوں اور تمہارے بھی خلاف ہوں اور تم سب سے بریت کا اعلان کرتا ہوں، لیکن یہ اللہ اپنے باپ کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس کا جواب لکھیں سورہ توبہ کی 114 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ توبہ آیت 114، اللہ تعالیٰ فرمانے ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ۔ یہ جو دعا مانگ رہے تھے نا، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے تمہاری مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، یعنی بت پرست ہیں، تبرأ منہ، تو آپ بھی اس سے بری و ذمہ ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے ہی نرم دل اور بڑے حلیم تھے۔ وہ اپنے باپ کو جس نے ان سے کہا گھر سے نکل جاؤ، جس نے ان کو کہا دفع ہو جاؤ، ان کے لیے بھی وہ اتنے حلیم اور اتنے نرم دل تھے کہ ان سے وعدہ کر لیا تھا، دعا مانگتے، جب اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو آپ رک گئے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان برات، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں اس چیز کو واضح فرما دیا۔ اسی پہ آج ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جزاک اللہ خیر سر، اتنی خوبصورت تفسیر، اتنی خوبصورت تفسیر، اور دیکھیں یہ نبی کتنے سعادت مند تھے اللہ کے اپنے کے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ سر، میں اور تو اسی میں کتنے دعویٰ میں پہنچ انعامات گئی ہوں دیے ہیں مقام اللہ نے ان ابراہیم کے کو، پاس۔ کتنے انعامات بخشے ہیں ان کو اللہ نے نا۔ کیا کہنے۔ سبحان اللہ، وہ اچھا، جو یہ جو صحیح آگے آ رہی ہے نا، انشاءاللہ کل کریں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، دعا پہ بھی ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کل اس پہ کریں گے۔ تو آج ہم نے صرف ایک آیت نمبر 4 کی ہے، اور اس آیت نمبر 4 میں ہم نے پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ، ان کی اللہ تعالیٰ سے وفاداریوں کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے، تاکہ ہم بھی ان وفاداریوں کا جو انہوں نے انجام دی، اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں کہ ہم کتنے فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کو اتنا پختہ کریں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اور کوئی چیز ہمیں محبوب نہ ہو۔ آمین ثم آمین سر، سر جی اللہ ایک پاک سوال۔ آپ کو جی خوبصورت اجر دے۔ جی سر جی، یہ جو 114 آپ نے پڑھی ہے سورۃ توبہ کی، تو یار یہ جو لفظ آ رہا ہے لأواہن، بہت زیادہ آہوازاری کرنے والے، تو کیا وہ دکھی ہو گئے تھے اس بات سے کہ والد جو ہے ایمان نہیں لا رہا؟ دیکھیے،
وہ ہر مومن جو ہے آپ کو کون دیتا ہے رزق، مال، اولاد، سب ہدایت کون دیتا ہے آپ کو؟ اللہ کون تعالیٰ دیتا ہے؟ کی ذات، صرف اللہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آہوزاریاں کریں گے تو دے گا نا۔ آپ اخلاص سے مانگیں گے، تہجد میں دعائیں مانگیں گے کہ اللہ میرے ایمان کو ایسا ایمان بنا دے جو پکے سچے مسلمان کا ایمان ہو۔ تو یہ آوازاریاں اس واسطے نہیں تھیں، وہ پریشان ضرور تھے لیکن آوازاریاں تھیں ہدایت کے لیے، اللہ سے تعلق کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمان برداری کے حوالے سے۔ یہ آپ کیوں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ مومن کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ سے آوازاریاں جو ہیں، آہوزاریاں ہیں، وہ اللہ کے انعامات کی ہیں، اللہ کے انعام و اکرام کی ہے، اللہ کے حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہماری سارا کچھ وہ دیتا ہے، اس کے لیے ہم اس سے آہوزاریاں کرتے ہیں۔ سر جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے چچا ابو طالب کے لیے اسی طرح فکر مند تھے نا۔ بالکل، وہ دعائیں ہیں، وہ ظاہر ہے ان کے احسان ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جتنی پشت پناہی ابو طالب نے کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاید ہی کسی نے کی ہو۔ بے شک۔ کتنا ان کا حضور کا یہ کس قدر دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ان کو ایمان نصیب فرما، لیکن کیونکہ انہوں نے تمنا نہیں کی، اور جب ابو جہل نے موت کے وقت کہا کہ اپنے باپ دادا کے مرنا ڈٹے رہنا، وہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ تو اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، آہوزاریاں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ ہم سب کو سر نصیب ابو کرے اپنی طالب جو سچی تھے وہ محبت۔ تو نسلی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے، ان کے اسوہ کی وجہ سے نہیں نہ کرتے تھے، ورنہ اسلام لے آتے۔ اور کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کامل کے حوالے سے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کر کے، اور ہم اسوہ ابراہیمی اور اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ سر جی آمین ایک سوال ہے آمین۔ کہ یہ جو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ جو ہے وہ رہنمائی ہے، اور ان کے ساتھیوں سے مراد کون سے ساتھی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دیکھ لیں، ابھی آپ نے سنا ہے کہ صرف بیٹے ہی نہیں دیے اسحاق اور یعقوب جیسے اور اسماعیل جیسے، بلکہ وہ نبی بھی تھے۔ تو ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان کی بیوی ہے جو اتنی نیک ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو یہ وہ سارے لوگ آپ کے ساتھی ہیں۔ پھر جو اللہ نے اولاد عطا کی وہ انبیاء ہیں، یہ سارے آپ کے ساتھی ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی جزاک ایک اللہ سوال اور ہے۔ کرنا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی سر جی یہ جو کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اس کو تھوڑا سا واضح کریں۔ ہاں، کیا اچھی بات کہی ہے آپ نے۔ دیکھیے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو سید قطب ہوں، مولانا مودودی رحمہ اللہ ہوں، یہ لوگوں نے جو کام کیا ہے یہ ایک فرد کا کام ہے یا ایک پوری امت کا کام ہے؟ بتائیں جی مجھے۔ پوری امت کا کام، لیکن انہوں نے ایک فرد نے کیا نا؟ بالکل یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے جو ایک امت مل کے کرتی۔ دیکھیں نا، کہاں آگ میں ڈالا جانا، کہاں عراق سے سفر کر کے پہلے فلسطین، پھر مصر میں، آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا اس کا پورا نقشہ، اور پھر کہاں کعبۃ اللہ میں تعمیر، دعائیں، اور پھر آج بھی ہم اس دعا کے فائدے نتیجے میں کعبۃ اللہ میں بھی دیکھ رہے ہیں پھلوں کی فراوانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک امت نہیں تھے کیا؟ بتائیں مجھے۔ جی سر جی بالکل۔ اور کوئی بات، کوئی سوال؟
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.